فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، ویؤمنون بہ اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمت و علما تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا بس بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا، ربنا وادخلہم اے ہمارے رب ان کو داخل فرما جنات عدن رہنے والے باغات میں، التی وعدتہم جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم اور ان کو جو نیک ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، وقہم السیئات اور اے ہمارے رب برائی سے بچا، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ اور جسے تم برائی سے بچا دے آج کے دن بس اسی پر تیری رحمت ہے، وذالک هو الفوز العظیم اور یہ وہ بڑی کامیابی ہے۔ کل کے درس میں تھا آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کے لیے بتایا کہ ان کو میرا عذاب پہنچ کر ہی رہے گا، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ جس طریقے سے پہلی قوموں کے نافرمانوں کو اللہ کے عذاب نے پکڑا، اسی طریقے سے قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی نافرمان ہیں ان کو اللہ کا عذاب پکڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کی تعداد عموم میں 4 ہے اور قیامت کے دن جو ہے وہ 8 ہوگی جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور وہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں ان فرشتوں کے متعلق بیان کروں کہ وہ فرشتے کیسے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ایک کان کی لو سے لے کر کندھے تک یہ جو مسافت ہے یہ 700 سال کی مسافت ہے۔ کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے یہ 700 سال آدمی چلتا رہے تو پھر جا کے ان کے، یعنی اتنی بڑی جسامت کے مالک وہ فرشتے ہیں۔ اور اللہ کا عرش ایک پائے سے دوسرے پائے تک 80,000 سال، ایک تیز رفتار پرندہ جو ہے وہ اڑتا رہے 80,000 سال تو اللہ کے ایک پائے کی جو مسافت ہے وہ طے نہیں کر سکتا، یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو ان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کتنے بے شمار فرشتے ہیں، ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی جنہوں نے اس عرش کو گھیر رکھا ہے وہ فرشتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے، ہر آدمی کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں، 2 اس کے کرامت کاتبین صبح کے اور 2 کرامت کاتبین شام کے، 4 فرشتے یہ ہوئے۔ 10 فرشتے صبح کو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں اور شام تک وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور شام کو وہ 10 چلے جاتے ہیں تو شام والے 10 فرشتے آ جاتے ہیں۔ 24 فرشتے تو ایک آدمی کے ساتھ حفاظت پہ مامور ہے۔ اب آدمیوں کی تعداد گنو، قیامت سے لے کر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے آنے والے انسان، ان سب کے ساتھ 24 فرشتے، اور پھر آسمان کے فرشتے علیحدہ، فضاؤں کے فرشتے الگ، زمین کے فرشتے علیحدہ، اور پھر ہر آسمان کے فرشتے الگ، اور علیین کے فرشتے علیحدہ، جنت کے فرشتے الگ،
یعنی یہ فرشتوں کی تعداد ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان پہ جس طرح یہ بیت اللہ ہے، اسی طرح بیت معمور ہے 7ویں آسمان پہ، بالکل بیت اللہ کے اوپر، اور اس بیت معمور پہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تعداد فرشتوں کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان الملک القدوس، یہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ وبحمدہ میں نے بتایا کہ یہ تمام چیزوں کو اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھولنے کا یہ مجرب نسخہ ہے کہ آدمی اس کو کثرت کے ساتھ روزانہ پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی انکاری نہیں ہے، سارے فرشتے کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے جیسے انسانوں میں کچھ دوگلے ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ ایمان والے، ایسے نہیں ہیں، بلکہ فرشتے سارے کے سارے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، وہ وہی کرتے ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس پہ معمور ہے۔ تو یہ ان کی صفت ہے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ دیکھو کتنا بڑا انعام ہے ایمان والوں کے لیے، کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق جو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ایمان والوں کو بخش دے، یا اللہ جو جو تیرے اوپر ایمان لے آیا اس کو بخش دے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم یہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، اس کے نہ علم کو کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کی رحمت کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ ہر ایک کے اوپر، اپنا ہے، بیگانہ ہے، منکر ہے، ماننے والا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت برس رہی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم یہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، فاغفر للذین تابوا، بس ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو تجھ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور اے اللہ جو تیرے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کرتے ہیں، جو راستہ تم نے انبیاء علیہ السلام کو دے کر بھیجا، اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، تیرے احکامات کو مانتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ان کو بچا۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ربنا وادخلہم، اور کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان کو داخل فرما جنات عدن، باغات عدن۔ یہ جنات عدن ہوتے ہیں وہ باغات جن کے اندر انسان رہائش بھی رکھ سکتا ہو۔ عام طور پہ باغات ہوتے ہیں گھروں سے باہر، وہاں رہائش نہیں ہوتی، لیکن جنات عدن وہ باغات ہیں کہ جس میں رہائش کی بھی تمام تر سہولیات موجود ہوں، یعنی ایسے باغات کے اندر ان کو داخل فرما جہاں وہ باغات بھی ہوں اور ان کی رہائشیں بھی ہوں، ایسے اے اللہ عمدہ باغات ان کو نصیب فرما۔ الذی وعدتہم، وہ باغات جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے باغات کا، جنات عدن کا۔ تو فرشتے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ایمان لے آئے، توبہ کرنے والے ہیں، تیرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے، کرم سے ان کو جو تو نے وعدہ کیا ہے ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں، اللہ ان کو داخلہ نصیب فرما۔ اور انہی کو نہیں بلکہ ومن صلح من آبائہم، اے اللہ ان کے آباء و اجداد میں جو نیک ہو گئے، آباء و اجداد میں بھی جو نیک ہو کے گزر گئے، اے اللہ ان کو بھی، وازواجہم، اور اے اللہ ان کی بیویوں کو بھی،
وذریاتہم، اور اے اللہ ان کی اولادوں کو۔ اب بتاؤ، فرشتے دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ یہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ آج کسی باب فقیر کے پاس چلے جاؤ، بندہ کیا کہتا ہے، فلاں کے پاس گیا، اس نے میرے لیے دعا کی، بندہ پھولا نہیں سماتا کہ کسی بابا جی نے دعا کر دی۔ حالانکہ بابا خطا کا پتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن فرشتے تو وہ معصوم ہیں کہ جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل گناہوں سے محفوظ کر دیا۔ تو وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایمان والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، تیری پیروی کرنے والوں کو اے اللہ بخش دے اور ان کو جنت عطا فرما، اور اس جنت میں جو داخلہ ہے اے اللہ صرف انہی کو نہیں بلکہ اے اللہ ان کے آباء و اجداد کو بھی، اے اللہ ان کی بیویوں کو بھی، اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی نصیب فرما۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ دیکھو، آدمی جنت میں چلا جائے، اکیلا ہوگا تو پریشان بھی ہو سکتا ہے، وہاں پریشانی تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں اکیلا ہوگا تب بھی مزے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ بھی ساتھ ہوں، بہن بھائی بھی ساتھ ہوں، رشتہ دار بھی ساتھ ہوں اور اولاد بھی ساتھ ہو، سارے اکٹھے جنت کے اندر جائیں تو پھر کتنا مزہ ہوگا۔ تو فرشتے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، پورے گھرانے کے لیے دعا ہو رہی ہے، اس کے ماں باپ کے لیے بھی، اس کی بیویوں کے لیے بھی، اس کی اولادوں کے لیے بھی، کہ اللہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ انک انت العزیز الحکیم۔ پھر وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ بے شک اے اللہ تیری ہی ذات غالب اور حکمت والی ہے۔ وقہم السیئات، صرف جنت کا داخلہ نہیں مانگتے بلکہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائی سے بچا۔ ایمان والوں کو برائی سے، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو برائی سے بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اے اللہ جس کو تو نے آج کے دن برائی سے بچا لیا، فقد رحمتہ، پس تحقیق تیری اس پہ رحمت ہو۔ یہ اللہ ہی کی رحمت اور اسی کا فضل ہے کہ انسان برائی سے بچ جاتا ہے، وگرنہ انسان کے اندر کوئی خاصا اور کمال نہیں کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق سے نیکی کرتا ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے برائی سے بچتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اے اللہ تو ان کو برائی سے بھی بچا، اور جس کو تو برائی سے بچا دے حقیقت میں تیری رحمت اسی کو پہنچی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ کہ جو برائی سے بچ گیا اور جنت کا اس کو داخلہ مل گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی کامیابی نصیب فرما دے۔ آگے کافروں کے متعلق تلاش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اللهم اسمع عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نجعلك في نحورك ونعوذ بك من شرك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين.